اسپاٹ لائٹ پروگرام کے ساتھ میں ہوں ضیاء الدین. ہمارے ساتھ نیو یارک میں منیزہ ہوں گی اور ان سے ہم آج کا موضوع بھی کشمیری ہوگا. اس سے پہلے کہ میں منیزہ سے بات کروں اس سلسلے میں آج ایک آرٹیکل میں نے پڑھا ہے ڈان اخبار میں انگریزی میں. یہ ہے لکھا ہے انعام الحق صاحب جو فارمر سیکرٹری رہے ہیں، فارن سیکرٹری اور وزیر مملکت بھی رہے ہیں فارن افیئرس کے، اور ریاض کھوکھر صاحب جو فارن سیکرٹری رہ چکے ہیں، ریاض محمد خان جو فارن سیکرٹری رہ چکے ہیں، اور محمود درانی صاحب میجر جنرل یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں. ان چاروں نے مل کے یہ آرٹیکل لکھا ہے اور اس آرٹیکل میں کچھ ایسی باتیں ہیں، کیونکہ انگریزی میں ہے یہ آرٹیکل اور ساتھ ساتھ لینگویج جو ڈپلومیٹک استعمال کی گئی، تو بہت سی ایسی ایشوز ہیں جن کے متعلق یہ جو بہت ہی تجربہ کار ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے جو باتیں کی. مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ڈیوائز اے پالیسی ریسپانس دیٹ ہیلپس ریڈیوس دا تھریٹ وداؤٹ گیونگ کشمیریز اے فیلنگ آف اے لیٹ ڈاؤن. یعنی یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ جملہ ہے. یہ ڈپلومیٹک لینگویج میں کوچ کیا گیا ہے. یہ اس کو میں اگر انٹرپریٹ کرنا چاہوں تو شاید غلط ہوگا یہ، لیکن میں چاہوں گا کسی دن بیٹھ کر ان چاروں سے خود آمنے سامنے بات کی جائے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے کلیئرلی کہا ہے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان میں ڈفرینشیشن ختم کر دیں. لیکن اس کا ڈیسیشن کون لے گا؟ یہ جو تھے 3-4 آدمی جو انعام الحق صاحب، ریاض کھوکھر صاحب، ریاض محمد خان، یہ ڈیسیشن میکنگ لوپ میں رہ چکے ہیں. یہ اس زمانے میں جب یہ ڈیسیشن میکنگ لوپ میں تھے تو انہوں نے کیا باتیں کی؟ کیا آیا انہوں نے ایڈوائز کی تھی کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا ڈسٹنکشن ختم کر دیں؟ اگر انہوں نے کہا تھا تو اس کا جواب کیا ملا تھا؟ تو اس پہ بھی ان سے ہی بات ہو سکتی ہے. تو اس میں بہت سی ایسی بھی باتیں ہیں. چلیں یہ جب یہ اس پہ ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کے بات کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آخر یہ اس وقت آج کے دن یہ آرٹیکل ان چاروں نے مل کے کیوں لکھا ہے. جی اب چلتے ہیں نیو یارک اس میں منیزہ سے بات کرنے کے لیے. منیزہ بتائیں کیا حال ہے اس وقت؟ وزیر اعظم نے کن نے لیڈروں سے ملاقات کی ہے وہاں پر؟ جی زیاد صاحب، مجھے آپ کی آواز تو صحیح طریقے سے نہیں آ رہی، مگر میرا خیال ہے کہ آپ نے میرے سے سوال جو کیا ہے وہ وزیر اعظم کی مصروفیات کے حوالے سے کیا ہے. تو آج صبح 11 بجے وزیر اعظم کی بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم جاپان کے ساتھ، اور اس کے اندر بائی لیٹرل ٹریڈ کے اوپر جو اگریمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر دونوں نے اپنی رضامندی دکھائی ہے کہ اگریمنٹ ہوگی بائی لیٹرل ٹریڈ کے حوالے سے. اور اس کے بعد ان کی میٹنگ ہوئی ہے جو ایک اہم میٹنگ ہے اور ابھی فوراً سے ختم ہوئی ہے، جو ٹرکش صدر ہیں اردوغان ان کے ساتھ، اور جو وہاں پہ بغاوت ہوئی ترکی کے اندر، تو میاں نواز شریف صاحب نے ان سے سپورٹ کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ پوری پاکستان کی عوام کی دعائیں آپ کے ساتھ تھی اور میں بہت خوش ہوں کہ یہ جو مرحلہ تھا، مشکل مرحلہ تھا، وہ گزر گیا ہے. اس کے اوپر بات ہوئی ہے اور یہ بھی بات ہوئی ہے کہ جو OIC کی ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن ہے وہ کشمیر جائے اور وہاں پہ جو ہندوستانی آرمی کی اٹراسٹیز ہیں اس کے اوپر ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بٹھائے. تو یہ دو اہم باتیں اس کے اوپر ہوئی ہیں. دوسرا میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں زیاد صاحب کہ وہ آپ کی نظر کے سامنے آنے کی بات ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو ایکسکلوسیو انفارمیشن ہمیں ملی ہے US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، جان کربی جو اسپوکس پرسن ہے، انہوں نے ایک پریس ریلیز شائع کی ہے. اور یہ پریس ریلیز US سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے درمیان جو کل ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہے. اور آپ اس کو نوٹ کریں کہ اس پریس ریلیز میں اور جو کل پاکستان میں پریس ریلیز جاری کی گئی تھی اس میں کتنا ڈفرنس ہے. یہاں پہ اگر آپ سیکنڈ پیراگراف کی طرف جائیں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو US سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری ہیں انہوں نے پاکستان کو یہ باور کروایا کہ جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں، جتنے بھی دہشت گرد ہیں، ان کو پاکستانی سوئل، پاکستانی زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. سیف ہیونز یہاں پہ کی کم ٹالرنس ہونی چاہیے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کے جتنے بھی ایفرٹس ہیں اس کو ہم سراہتے ہیں ٹیررزم کے خلاف. پھر انہوں نے ریجنل ایشوز کی بھی بات کی، خاص طور پہ افغانستان کی. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک اسٹرانگ کنسرن ہے اور ہم بات کر رہے ہیں جو ایئر بیس کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اری کے اندر اٹیک ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ٹیمپریچر اوپر ہوا ہے وہ کم ہو.
اور جو کشیدگی ہے اس میں کمی آئے. اور انہوں نے کشمیر کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ جو کشمیر کے اندر وائلنس ہے اس کے اوپر بھی ہمیں بہت سارا کنسرن ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ضیاء صاحب, انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے اس کو ریسٹرین دکھانا چاہیے نیوکلیئر ویپنز پروگرام پہ. اور یہ میں آپ کو جو ایک لائن انہوں نے ہے وہ میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں. سیکرٹری کیری آلسو اسٹریس دی نیڈ فار ریسٹرینٹ ان نیوکلیئر ویپنز پروگرام. تو لہٰذا پاکستان کی جو پریس ریلیز کل ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور یہ جو پریس ریلیز ہے اس میں خاصا ڈفرنس ہے. اور میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے, جو کہ میں نے تو دو ٹوک سوال کیا تھا یہاں پہ فورن سیکرٹری اعزاز چودھری صاحب سے اور یہاں کی جو امبیسڈر ہے ملیہ لودھی UN میں, کہ جی کوئی اری کے اوپر بات چیت ہوئی اور کوئی سخت بات ہوئی افغانستان کو لے کے, تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. مگر ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم سے یہ بات کی گئی تھی افغانستان میں دہشت گردی کے حوالے سے, اور وزیر اعظم نے یہ کہا, جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں, کہ جتنی بھی کڑیاں یہاں پہ ہیں نیبرنگ کنٹریز کی جو دخل اندازی ہے وہ کوئٹہ کے سانحے میں نظر آ گئی ہے. تو اس لیے وزیر اعظم نے فوکس تو کشمیر پہ رکھا, مگر یہ بات ضرور ہوئی. تو ضیاء صاحب کیا وجہ ہے کہ دونوں سائڈز جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے؟ کہ صحیح ہے, جہاں تک پاکستان کی پریس ریلیز کا تعلق ہے وہاں پر ملیہ لودھی بھی تھی, سرتاج عزیز بھی تھے, فاطمی بھی تھے اور اعزاز چودھری بھی تھے. ان سب کو تجربے کار ڈپلومیٹس ہیں, انہیں چاہیے تھا کہ جو زبان استعمال کریں پریس ریلیز میں وہ کچھ اس طرح سے ہو کہ یہ ڈفرنس نہ نظر آئے دونوں میں. لیکن انہوں نے میرے خیال سے اس وجہ سے ان چیزوں کو یعنی ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ اگر وہ ذکر کرتے, مثال کے طور پہ نیوکلیئر ایشو کا ذکر کرتے یا دہشت گردی کا ذکر کرتے, افغانستان کا ذکر کرتے, تو پھر انہیں یہ بھی بتانا پڑتا کہ وزیر اعظم نے جواب کیا دیا. اور جواب, اصل مسئلہ تو جواب کا ہے. انہیں وزیر اعظم کو چاہیے کہ بڑا ایک کلیئر کٹ پوزیشن لیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس میں نہ کوئی ہم جو ہے اچھے طالبان اور خراب طالبان میں ڈسٹنکشن کوئی نہیں کر رہے ہیں. ہم حقانیت کے خلاف ہم نے پوزیشن لی ہوئی ہے. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ہاسپٹیلٹی ہے اس کو مس یوز نہ کریں, آپ یہاں سے جائیں. یہ ساری باتیں انہیں کرنی پڑیں گی, شاید انہوں نے کی بھی ہوں گی. لیکن چونکہ کلامی معاف حقانی کے معاملے میں جس طرح کہ آپ نے کہا, انہوں نے ضرور یہ موقف اختیار کیا تھا اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے یہی جواب دیا تھا حقانی کے حوالے سے. اور ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ حقانی کے اوپر جو امریکہ ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی سیٹسفیکشن ضرور دکھائی تھی. مگر میں آپ کو یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات بھی بتا دوں کہ انہوں نے پرائم منسٹر نے بار بار یہ کہا کہ دیکھیں میں نے ہمیشہ جو ہے ایک دوستی کا ہاتھ آگے بڑھایا ہے جہاں تک میری نیبرنگ کنٹریز کا سوال ہے, مگر جو یہاں پہ مداخلت ہو رہی ہے اس کا بھی آپ کو نوٹ لینا ہوگا. جی ضیاء صاحب. نہیں, صحیح بات ہے. اس وقت جو ہندوستان کی کوشش ہے یہ ہے کہ پاکستان کو سفارتی طور پر آئسولیٹ کیا جائے. وہ کوششیں بہت تیزی سے کر رہے ہیں وہ, اور اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم وہ ساری کوششیں کریں کہ ان کو نیوٹرلائز کریں. ہندوستان کے جو یہ ایکشنز ہیں اس کو نیوٹرلائز کریں. اس سلسلے میں مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کی ملاقاتیں جو ہیں, خاص کر وہ ICA کے لیڈرشپ کے ساتھ اور دوسرے جو انٹرنیشنل لیول کے جو لیڈرز ہیں ان سے, اور بات کرنا, خاص کر کیری سے جو باتیں کی ہوں گی انہوں نے, وہ اپنے آپ کو مثال کے طور پہ اڑی پہ جو حملہ ہوا ہے اس پہ پاکستان کا نے جو ٹرم استعمال کیا, بڑا سگنیفیکنٹ ٹرم استعمال کیا, ٹیررسٹ. انہوں نے کہا ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ملیٹنٹ نے اٹیک کیا ہے. تو اس سے پاکستان کی جو اپروچ ہے ٹورڈز اری پتہ چلتا ہے. اور خاص کر کیری نے بھی یہی کہا ہے پاکستان کو کہ جو انویسٹیگیشن ہونے والے ہیں اری پہ, اس میں ساتھ آپ دیں ہندوستان کا. اور پاکستان خود بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو اس قسم کی جو ایشوز ہیں اس پہ کھل کر بات کرنی چاہیے. اور خاص کر کل جو تقریر کریں گے پرائم منسٹر صاحب, انہیں چاہیے کہ یہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور اس پہ بڑے موقف جو ہے نا, دو ٹوک موقف استعمال کریں. جی ضیاء صاحب, ایک اور بات میں یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں, چونکہ یہاں پہ اس وقت جو نیو یارک کے اندر بامبنگز ہوئی ہیں اور اس کے اندر جو سسپیکٹ پکڑے گئے ہیں جو افغان امریکن ہیں جن کا نام احمد خان رحیمی ہے, جو آج کی امپورٹنٹ خبر ہے ان کی جو بیوی ہے
وہ بتائی جاتی ہیں کہ وہ پاکستان میں رہتی ہیں, کوئٹہ کے اندر رہتی ہیں, اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دھماکے سے کچھ دن پہلے وہ نیو یارک سے پاکستان چلی گئی ہیں اور اس وقت وہ پاکستان کے اندر ہی ہیں. تو یہ بھی ایک خاصا کمپلیکیٹڈ ایشو ہو سکتا ہے, چونکہ اس کی کڑیاں جا کے پاکستان سے مل رہی ہیں. امریکہ اور پاکستان کا اس کے اوپر کیا جو تعلقات ہیں, اس کا کیا اثر ہوگا اس خبر کا, یہ میں آپ سے جانوں گی وقفے کے بعد. مگر اس سے پہلے کہ ہم وقفہ لیں, میں نے کچھ تجزیہ نگاروں پہ یہاں پہ بات کی ہے جو امریکہ پاکستان ریلیشنز کے اوپر بڑے عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں, اور ان سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں پریس ریلیزز روایتی قسم کی, مگر میں نے ان سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ پس پردہ یہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کس قسم کی بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے. تو یہ جو چھوٹا سا ہم نے ایک انٹرویو کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ وقفے کا وقت ہو گیا. ہوٹل میں کھڑے ہوئے ہیں, یہ وہ ہوٹل ہے جس کو پی آئی اے اون کرتا ہے, مگر یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب نہیں کھڑے ہوئے. صحافی یہاں پہ ضرور کھڑے ہوئے ہیں, مگر میاں نواز شریف صاحب یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک والڈ آف اسٹوریا ہوٹل ہے, ادھر کھڑے ہوئے ہیں. اور یقیناً وہ ایک نہایت اچھا ہوٹل ہے, ایکسپینسو ہے اور 5 اسٹار ہوٹل ہے. تو میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ آپ سے کچھ ایسی باتیں ہوں جو روایتی پریس کانفرنسز سے الگ ہوں, کیونکہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کے اندر بہت کچھ پس پردہ ہو جاتا ہے اور یہ جاننا ضروری ہے کہ اصل میں پس پردہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اس لیے میں نے دعوت دی ہے. ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں مسعود حیدر صاحب, ڈان کے ایک سینئر کورسپونڈنٹ ہیں اور کئی عرصے سے پاکستان امریکہ ریلیشنز کے اوپر نیو یارک میں رپورٹ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سلیم بخاری صاحب, کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آپ کے ٹی وی اسکرینز پہ چھائے رہتے ہیں, تجزیہ نگار ہیں. اور ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں انور اقبال صاحب جو واشنگٹن میں بیسڈ ہیں اور پاکستان امریکہ کے تعلقات کے اوپر کافی دیر سے رپورٹنگ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے مسعود حیدر صاحب, میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی کہ یہ جو روزویلٹ ہوٹل ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, یہاں پہ تو میاں صاحب نہیں رہے, اور آپ نے جیسے کہ بتایا کہ جب مشرف صاحب آتے تھے تو وہ ادھر ہی رہتے تھے, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ادھر نہیں رہتے؟ اسی لیے وہ ٹھہرتے تھے کیونکہ یہاں پہ ان کو جو پریزیڈنشل سویٹ تھا ایک بڑے اچھے پرائس میں ملتا تھا, وہ کہتے تھے, اور یہاں پہ جو وہ کہتے تھے ہر چیز ان کے لیے ہوتی تھی حاضر, اسی لیے وہ ٹھہرتے تھے یہاں پہ. مگر جب سے زرداری صاحب آئے انہوں نے باکلز میں ٹھہرنا شروع کر دیا ہے, اور نواز شریف صاحب نے والڈ آف اسٹوریا جو زیادہ مہنگا بھی ہے اور ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے, 5 سے بھی شاید زیادہ ہو, وہ بہت مہنگے ہیں بہت. اگر یہاں پہ کسی کمرے کا کرایہ ہے 400 تو وہاں پہ 800, اتنا فرق ہے. اچھا یہ بتائیے کہ مشن کشمیر کی تو بات ہوئی سلیم بخاری صاحب, اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں مشن کشمیر کی بات ہوتی ہے, مگر تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بات کرتا ہے کشمیر کے اوپر اور سٹیٹمنٹس دینے کے علاوہ اور کچھ زیادہ نہیں کرتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار کچھ مختلف ہے, اس بار زیادہ فوکس ہے کشمیر کے اوپر, اور جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کے ایشو کو پش کیا ہے اس سے کچھ نکلے گا بھی؟ جی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس دفعہ کچھ مختلف ہے. پہلے جب آتے تھے تو اکثر یہ تاثر ہوتا تھا کہ وہ فوٹو آپس کے لیے آئے ہیں, اپنی تصویریں کھنچائیں گے اور واپس چلے جائیں گے ایش ویش کر کے, تھوڑا سا سیر ویر کر کے یہاں پر شاپنگ کر کے وہاں پر. لیکن میرے خیال سے اس دفعہ یہ ضرور مختلف ہے کہ ایک آئٹم ایجنڈا ہے. میری دانست کے مطابق پرائم منسٹر نواز شریف نے کسی سے سوائے کشمیر کے کوئی بات نہیں کی ہے, اینڈ دیٹ اسپیکس کہ کس کمٹمنٹ سے وہ آئے ہیں, کیا ان کا مشن ہے. اف اٹ کنٹینیوز فار another 3 days جو وہ یہاں ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ کشمیر کی آواز جو ہے وہ یقینی طور پر ورلڈ کمیونٹی کے کانوں تک جائے گی, اور یہ ضروری ہے اس لیے کہ جس ریپڈ سپیڈ سے صورتحال بدل رہی ہے جنوبی ایشیا میں, اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایز اے پریکاشن کہ انڈیا کو کسی بھی ایڈونچرزم سے روکا جائے. آئی تھنک دیٹ از مشن نمبر 1. اور اگر یہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرے خیال سے اس خطے کے لوگوں کے لیے بھی اور پوری دنیا کے امن کے لیے یہ ایک بہت اچھا اومن ہوگا. مگر ناظرین سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں, اور کیا امپیکٹ ہوگا کہ نہیں, چونکہ یہاں پہ جو ہندوستان لابی ہے وہ بھی خاصی طاقتور ہے, اور کیا بین الاقوامی جو قوتیں ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں اور یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ انڈیا کو اس پوائنٹ کے اوپر ٹیک آن کریں. انور اقبال صاحب
دیکھیں ایک تو یہ کہ کیپیسٹی کی تو بات بعد میں آئے گی، پہلے یہ کہ خواہش ابھی ہے یا نہیں. آپ دیکھیں آج جو بیان دیا بان کی مون نے، اور اس کے بعد ایک امریکہ کا بیان آیا آفیشیل اس حوالے سے، پھر فرانس کا آیا، پھر برطانیہ کا آیا، تو اس میں تو کوئی خواہش نظر نہیں آتی انڈیا کو ٹیک آن کرنے کی. لیکن چونکہ کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے، جس طرح لوگ وہاں 107 سے زیادہ لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں، 10,000 سے زیادہ زخمی ہوئے، تو وہ ان سے بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن واضح طور پہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ بھارت کی طرف ہے. بھارت کی طرف. جی اقبال صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی پاکستان کہے، جو سپورٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا فار کشمیر کاز از ایبسنٹ، از ناٹ دیر. بان کی مون کے اسٹیٹمنٹ سے اور خاص طور سے کیری صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے اور امریکہ کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اسٹیٹمنٹ یہ دیتے رہتے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دی امریکن ایڈمنسٹریشن اینڈ دی یونائٹڈ نیشنز آر اسٹل ناٹ آن بورڈ on this Kashmir issue. Or what will it take to have them on board? You have to be consistent. ab tak Kashmir issue has, as Bukhari sahab pointed out, has been going on a default. آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے اس کے لیے. ہر سال آتے تھے، تقریریں کرتے تھے، چلے جاتے تھے، اور کچھ بھی کوئی بھی خاطر خواہ نہیں ہوتا تھا رزلٹ اس کا. اس سال کیا کریں؟ اس سال بھی کچھ نہیں ہوگا. میں یہ بتا دوں، یہ کہہ رہے ہیں سب کچھ، اس سال کچھ نہیں ہوگا. میرے خیال سے مسعود صاحب کی یہ بات اس حد تک درست ہے کہ ابھی تک تمام تر اچھے تعلقات ہونے کے باوجود، امریکہ کی خدمت جو ہم پچھلے 70 سال سے کر رہے ہیں، اس کے باوجود ابھی تک کنڈمنیشن تک کی بات انہوں نے نہیں کی ہے کہ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے کشمیر میں. ساری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ امیجز اب چھپتے نہیں ہیں، پوری دنیا کو پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود زبانیں بند ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل. میں آپ سے ایک سخت سوال کرتی ہوں. دیکھیں کہ پہلے جو تھا وہ امریکہ بالکل انڈیا جو تھا وہ ڈیفینسو پہ گیا ہوا تھا، اور ظاہر ہے they were not being shown in a good light. وہاں پہ جو بھی کشمیری تصاویریں کم از کم انٹرنیشنل میڈیا میں آ تو رہی تھیں، مگر جب سے اری کا انسیڈنٹ ہوا ہے تو پھر اگین پاکستان کو بیک فٹ پہ آنا پڑا. دیکھیں پاکستان یہ چاہتا ہے کہ فوکس کشمیر پہ رہے، اور انڈیا یہ چاہتا ہے کہ فوکس جو ہے وہ ٹیررزم پہ چلا جائے. تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان نے بھی یہ گفتگو شروع کر دی اور اڑی کے واقعے کو کنڈم کیا اور باقی چیزوں پہ وہ اگر زور ڈالا، تو ساری گفتگو جو ہے وہ بالکل ڈائیورٹ ہو جائے گی. اور انڈیا کی کوشش بھی یہی ہے. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت انفارچونیٹ ہے، اور اس سے پاکستان کے سٹینڈز کو نقصان پہنچا ہے، اور پاکستان کی پوری کوشش ہوگی کہ فوکس کشمیر پہ رکھا جائے، اور رہنا چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑا وہاں ظلم ہو رہا ہے. مگر افسوس یہ کہ جو دہشت گرد عناصر ہیں، اب وہ پتہ نہیں کس کی گیم کر رہے ہیں، وہ انڈیا کی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی گیم کر رہے ہیں. یہ جو گیم ہوئی ہے اس میں تو مجھے سراسر انڈیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے، پاکستان کو تو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے اس گیم میں. یہ بات یہ ہے، آپ جب دہشت گرد کی بات کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے کہ دہشت یہ اس کے اندر اثر جو فائدہ انڈیا کو ہوا، مگر اس کے اندر جو فیلئر پاکستان کی ڈپلومیسی کا یہ ہے کہ پاکستانی ڈپلومیسی اوور دا پیریڈ آف ایئر اب تک کبھی اس کشمیر کو سیریسلی انہوں نے ٹیک اپ کیا ہی نہیں. تو اس لیے سیٹ بیک تو ہوگا، اور سیٹ بیک ہے اس وقت. اور انڈیا جو ہے وہ انڈیا کچھ نہ کہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی بات کہہ جاتا ہے. سمجھے نا آپ؟ جی میں اس میں تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ آپ کو دیکھنا پڑے گا. پٹھان کوٹ کا کتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، ایک سیکنڈ اسی طرح نہیں لگایا تھا انہوں نے بلیم پاکستان پر ڈالتے ہوئے، لیکن پھر ان کی اپنی انویسٹیگیشن ایجنسیز اور سیکورٹی ایجنسیز نے کہا کہ پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. میرے خیال سے جلد بازی میں یہ اسیوم کر کہ ان کے اندر بھی لوگ انوالوڈ ہیں. کریکٹ، پوری طرح کلین چٹ نہیں، مگر یہ کہ جس طریقے سے الزام لگایا تھا اس کو سسٹین بھی نہیں کیا. میرے خیال سے اتنی ڈیپ پینیٹریشن جو ہے وہ پاکستان سے گئے ہوئے لوگوں کی، اتنے بیریئر کراس کر کے، فینس ہے پورا بارڈر، 700,000 سے زیادہ فوج وہاں پر موجود ہے، اتنے ٹیئرز توڑ کے ایک ملٹری بیس میں گھس جانا اور وہاں پر 15 بندوں کو مار دینا، یہ باہر کی کاروائی نہیں ہے. جو کشمیری ایک وہاں پہ سٹرگل ہے وہ انڈیجنس ہے، مگر دوسری طرف سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پیرانویا سا ہو گیا ہے مسلمان کمیونٹی کے خلاف. اور جہاں ہم کھڑے ہیں نیو یارک کے شہر کے اندر، وہاں کچھ ہی چند دنوں پہلے یہاں پہ ایک دھماکہ ہوا ہے چیلسی کے اندر، اور اس کے اندر جس کو انہوں نے پکڑا ہے، جس کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی ہے، وہ ایک افغان امریکن ہے. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس قسم کا ایک ایٹماسفیئر بن رہا ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر، اٹس ناٹ ویری سمپیتھیٹک ٹورڈز ٹیررزم. اس کے اندر جب پاکستان آتا ہے تو پھر کیا ڈو دے اسٹینڈ
are they on a defensive, or and how does the international community look at us? I mean, is it very difficult? It's a difficult case to peddle. देखिए, आपको ये पता हो, nothing is helping पाकिस्तान. अब ये जो इंसिडेंट, टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ है न्यूयॉर्क में, वो जनाब का वो जो जिस आदमी ने किया है, he's from Afghanistan and he went to Pakistan. अभी he went to Pakistan. He made trips to Pakistan. अब पाकिस्तान के ऊपर आ जाता है कि पाकिस्तान is purveyor of what you call terrorism, and that is what is bad. That is what is not helping Pakistan, and Pakistan needs to soften its image as far as terrorism is concerned by doing the things that you had earlier suggested. कि भाई आप लश्कर तैयबा, लश्कर जहांगीर, इनको तो टैकल करें खुदा के लिए. उसके बाद आप बात करें हिंदुस्तान, इंडिया और concerted effort, there has to be a concerted effort on India by Pakistan on Kashmir, and if you are just going to come and give speeches and go away, नहीं फर्क पड़ता. ये बात आपकी सही है, मगर मैं ये जो इन्होंने पॉइंट आया है मैं आपके पास लाना चाहती हूँ कि देखें, अगर आपने टेररिज्म के ऊपर कुछ करना है तो फिर आप लश्कर तैयबा जैसे जो लोग हैं उनको कैसे आप पाल सकते हैं? आपको फाइनली जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा का कुछ तो करना पड़ेगा ना. अब इंटरनेशनल कम्युनिटी आपसे सवाल तो करती है, उसका जवाब कुछ तो होगा. देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी नाकामी डिप्लोमेटिक लेवल पर ये है कि हम ये साबित नहीं कर सके कि हम प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं हैं, हम सोल्यूशन का हिस्सा हैं, इसलिए कि विक्टिम तो हम हैं टेररिज्म के. आप ये देखिए कि हमारे अपने कितने लोग मरे हैं, फौजी कितने मरे हैं. हमारा फेलियर ये है कि वी हैव नॉट ब्रॉट द वर्ल्ड कम्युनिटी to understand this situation, that we are part of the solution, not part of the problem. That is where India has succeeded in saying कि नहीं जी, we are also part of the problem. एक बात. दूसरी बात ये कि जैसा मसूद हैदर साहब ने कहा और बिल्कुल ठीक कहा कि ये सिर्फ तकरीरों से नहीं होगा, एक कंसिस्टेंट एफर्ट करनी पड़ेगी, कैंपेन करनी पड़ेगी. मिसाल के तौर पर हमारी हाउस कमेटी जो है, जिसके मौलाना फजल रहमान साहब हेड हैं, क्या किया उसने पिछले 12 साल में, मुझे बताइए. और जो उन्होंने वफ्द भेजे उसके अंदर ऐसे भी लोग थे जिनको पता ही नहीं था कश्मीर इश्यूज के बारे में, उनको बारीकियां, मतलब मोटी मोटी बातें नहीं पता थी, बारीकियां तो छोड़े. जो हमारा फेलियर है ना डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, ये अगर हमने फौरी तौर पे रिकवर नहीं किया, अगर हमने इसमें हमारी अचीवमेंट्स नहीं हुई फौरी तौर पे, तो आर कश्मीर कॉज इज गॉड ब्लेस अस. मगर अनवर साहब, मैं एक सख्त सवाल करती हूँ, जो परसेप्शन भी बिल्ड होता है वो किसी हकायक की बुनियाद के ऊपर बिल्ड होता है ना. अब उसामा बिन लादेन यहाँ पे निकले, मुल्ला उमर पाकिस्तान के अंदर निकले, जैश ए मोहम्मद के लीडर वहाँ से निकले, लश्कर तैयबा के लीडर वहाँ से निकले, अफगानिस्तान हमारे बारे में शिकायत करता है, हिंदुस्तान हमारे बारे में शिकायत करता है, कभी कभार बांग्लादेश भी कर देता है, चाइना हमें ट्रस्ट नहीं करता. जब इस तरह का एटमॉस्फेयर होगा तो आपके जो लीडर जाएंगे, और यकीनन वो एक अच्छी हमने देखा कि किस तरह मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात हों, तो वो क्या कर सकते हैं? आई मीन देयर इज अ डिस्कनेक्ट नाउ इन पाकिस्तान आल्सो इन दिस. बिल्कुल, आपको एक बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना है. देखें, ये जब भी वहाँ गुफ्तगू होती है स्टेट डिपार्टमेंट में या कहीं भी जब उठाया जाता है, उनके NGOs में जो डिबेट होती है, बात यहीं आगे रुक जाती है. जिन चीज़ों को आपने पॉइंट आउट किया वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, और हम स्टेट डिपार्टमेंट हमेशा कहता है कि पाकिस्तान के इतने हज़ार फौजी शहीद हुए, इतने सिविलियन 50,000 से ज़्यादा शहीद हो गए, और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा विक्टिम है. ये मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ बार बार, वो जो जॉन कर्बी अपने स्टेटमेंट में यही कहते हैं कि सबसे बड़ा विक्टिम है. लेकिन पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकना पड़ेगा. बात यह है कि ये हकीकत है या नहीं है. हम कहते हैं ज़ाहिर है कि सरासर गलत है और हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की इजाज़त नहीं देते, लेकिन जिस तरह कहते हैं ना कि समटाइम्स परसेप्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटीज़, तो इस वक्त ये परसेप्शन बना हुआ है इंटरनेशनली, कम अज़ कम वाशिंगटन में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सरकारी हलकों में भी, गैर सरकारी हलकों में भी, मीडिया में भी, कि पाकिस्तान जो है वो इजाज़त देता है, और इजाज़त नहीं भी देता तो इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसकी इजाज़त के बगैर उसकी टेरिटरी इस्तेमाल होती है दहशतगर्दी के लिए पड़ोस के मुल्कों में. अब हमें, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें इसको काउंटर करना पड़ेगा और हमें साबित करना पड़ेगा कि हम नहीं कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली ये ठीक है, हम एक मुल्क हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ज़रूरत पड़ गई, हमें साबित करना पड़ेगा कि हम नहीं कर रहे हैं. और अगर हम कर रहे हैं तो वो रिकग्नाइज करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर शायद सारी जो कुव्वतें हैं वो एक पेज पे नहीं हैं.
بار بار کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, جب وہ ہمیشہ وضاحت کرتے ہیں 2-3 باتیں کہتے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جنرل راحیل شریف سے بہت خوش ہیں, کسی بھی بیان میں آپ دیکھیں, حالانکہ دفتر خارجہ عموماً فوجی امور پہ نہیں بولتا, لیکن وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم جنرل راحیل شریف سے بہت خوش ہیں, ہم آپریشن ضرب عضب کی حمایت کرتے ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے پروناؤنس کرنا, لیکن پورا نام لیتے ہیں, ضرب عضب کہتے ہیں, اس سے ہم بہت خوش ہیں اور بڑا اچھا کام ہوا ہے. لیکن یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے یہ نہیں رک رہی ہے, اور ان کو لشکر طیبہ کا تو وہ انڈیا کے دباؤ کے تحت نام لے لیتے ہیں, ان کی سوئی جا کے پھنس جاتی ہے حقانی نیٹ ورک. وہ بار بار کہتے ہیں کہ اس پر حقانی نیٹ ورک کا سلسلہ آپ نہیں روکیں گے, کیونکہ ایک امریکہ میں امریکی تنگ آ چکے ہیں, یہاں تک ہیں افغان وار سے, افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں, مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ نکلیں تو جس طرح سوویت یونین کے ساتھ ہوا تھا کہ جو کچھ انہوں نے سارا فساد کھڑا کیا تھا وہ کلیپس ہو گیا. وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے انتظام کیا ہے وہ چلتا رہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی وقت چلے گا جب کہ طالبان جو ہیں یا تو بالکل اتنے کمزور ہو جائیں گے, کچھ کرنے کے قابل نہ ہوں. اور اب وہ مانتے ہیں, ہر بریفنگ میں مانتے ہیں کہ طالبان کو اس طرح شکست دینا اب ممکن نہیں ہے, لہٰذا طالبان کو اس عمل کا حصہ بنایا جائے, اور وہ اس وقت تک نہیں بنیں گے جب تک وہ اپنے آپ کو مجبور فیل نہ کریں, اور وہ اس وقت مجبور فیل کریں گے جب پاکستان حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرے گا. اگر وہ کارروائی نہیں کرے گا تو طالبان مجبور نہیں ہوں گے تو ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ کلیپس کر جائے گا. ہم اپنے سیٹ اپ کو کلیپس نہیں کرنے دیں گے, لہٰذا ہم پاکستان پہ دباؤ بڑھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے, مگر یہاں پہ میں ریپ اپ بھی کرنا چاہوں گی. مسعود صاحب, یہ تو امریکی پوائنٹ آف ویو ہوئی, مگر پاکستانی پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جب ہم نے وہاں پہ ضرب عضب آپریشن کیا اور وہ بھاگ کے افغانستان گئے, تو تب آپ نے ان کو کیوں نہیں پکڑا, اور تب آپ نے کیوں نہیں ان کے اوپر حملہ کیا؟ تو پھر اس کے اندر تو جسے کہتے ہیں نا, اس امام میں سبھی ننگے ہیں جہاں تک طالبان کا سوال ہے, اور ایک طرح سے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں مگر پاکستان کو روک رہے ہیں بات چیت کرنے سے. تو ہاؤ ڈز دس ورک؟ دیکھیں, بات یہ کہ امریکہ از رننگ آن ڈائیکاٹمی ہے. ایک طرف آپ کو یہ سب لوگ سارے یہ جو تھے یہ مجاہدین جو یہ حقانی نیٹ ورک اور فلانی نیٹ ورک سب پروڈیوس کرتے ہیں, وہ آپ کو بہت پسند ہے. وائٹ ہاؤس میں بلا کے کھانے کھاتے, اینڈ they were کہا تھا ہاں they are like founders of founding fathers of Pakistan of America, like founding fathers of America, the so called. مگر ایک طرف تو یہ ڈائیکاٹمی ہے نا, یہ ڈائیکاٹمی کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو شے ملی اور ہم نے مجاہدین بنا دیے. اب مجاہدین جب بن گئے تو I mean as they say chicken have come home to roost. وہ مجاہدین جو ہے وہی آپ کے لیے لڑے تھے سوویت سے یا رشین سے, اب وہ جو ہے they have not turned against you because you are not giving them what they want. مگر سلیم بخاری صاحب, جو آج کی نئی جنریشن کہتی ہے یہ سب ماضی کی باتیں ہوں گی, اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ جنگ آپ کی ہے کہ نہیں ہے, اور اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا, پھر گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے درمیان جو اب بھی آپ تفریق کرتے وہ نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال سے تفریق تو بالکل نہیں ہونی چاہیے, اور میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اب تفریق کرنا ان کے بس میں ہی نہیں رہ گیا. جو تکلیف دہ صورتحال وہ ہے ڈویلٹی امریکہ کی بھی, کیونکہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے, دیکھیے فضل اللہ مولوی فضل اللہ کیا کچھ کر کے بھاگا ہوا ہے. ہی واز کالڈ دا بچر آف ہیومینٹی. وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے, کسی نے نہیں پوچھا اس کو. خود وہاں اتنے 160,000 نیٹو ٹروپس لے کے پچھلے 20 سال سے بیٹھے ہیں, قابو ہو گیا وہاں پر نہیں ہوا. تو وہاں خود نہیں کر پائے ہیں, تو ہم سے کیسے توقع رکھتے ہیں کہ اتنا بڑا فینومینا جو اتنے سالوں سے بلکہ ڈیکیڈ سے چل رہا ہے اس کو ہم جسٹ چٹکی بجا کے ختم کر دیں. ایک بات. دوسری بات تو دوسری بات یہ کہ وہاں افغانستان کی سوائل کے اوپر بیٹھ کے انڈیا کیا کر رہا ہے اس کو کون پوچھے گا؟ کیا یہ امریکہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ وہاں اسے ٹیررزم پروموٹ نہ کرنے دیں؟ پیسہ وہاں سے آ رہا ہے. میں خود کوئٹہ ہو کے آیا ہوں ابھی ریسنٹلی, وہاں بڑی میسو بریفنگز تھی ہماری. ہر کیو جو ہے وہ پہنچ رہا ہے وایا افغانستان ٹو انڈیا. را کے بارے میں ثبوت امریکہ کو بھی دیے جا چکے ہیں, یونائٹڈ نیشن کو ڈوسیئرز دیے جا چکے ہیں, اس پر کوئی نہیں بولتا ہے. اگر ہماری اس ایفرٹ کا حصہ نہیں بنے گی ورلڈ کمیونٹی, تو ہم ورلڈ کمیونٹی کا یہ اتنا بڑا کام کیسے کر پائیں گے کہ ٹیررزم کو اس پورے خطے سے ختم کر دیں. مگر انور صاحب دیکھیں, جو بھی ہے اب آپ اس کو لپیٹیں اس پوری گفتگو کو. پاکستان اب آیا ہے, مشن کشمیر لے کے آیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کچھ نکل بھی پائے گا کہ نہیں, اور کیا جو پورا فوکس رہے گا ورلڈ کمیونٹی کو پاکستان کو لے کے وہ ٹیررزم پہ ہی رہے گا؟ دیکھیں, مسئلہ یہ نہیں کہ کچھ نکل پائے گا یا نہیں, بات یہ ہے کہ ہم کشمیر کے بارے میں کیا فیل کرتے ہیں ایز اے نیشن. اور اگر آپ دیکھیں, میری ایک دفعہ واشنگٹن میں اپنے ایک ڈپلومیٹ سے, سابق ڈپلومیٹ سے بحث ہو رہی تھی, تو میں نے کہا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ
پاکستانی قوم کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. بھئی آپ سیلز مین ہیں پاکستانی قوم کو, آپ کو یہ مال بیچنے کو دیا گیا ہے, اگر آپ کو یہ مال نہیں بیچنا آتا آپ نوکری چھوڑ دیں. مسئلہ یہ کہ پاکستانی قوم کی خواہشات ہیں کشمیر کے حوالے سے, اور آپ نے جب اتنی ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں, اتنے مظالم ہو رہے ہیں, تو آپ نے اس پہ سٹینڈ لیا ہے, اس لیے کہ آپ کو سٹینڈ لینا ہے, اور جب اپنے سٹینڈ لینا ہے, اور اس وقت بالکل انڈیا بیک فٹ پہ چلا گیا تھا ان باتوں کی وجہ سے, لہٰذا آپ کو بار بار بات کرنی ہے جو مظالم ہو رہے ہیں اس کو روکنے کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم, جس طرح مسعود صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر ہم یہ گفتگو بار بار کرتے ہیں اور ہماری کنسسٹنٹ پالیسی اگر ہوئی, تو پھر ہم اس میں دنیا کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ انڈیا غلط ہے, کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں, لیکن کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا, اس کے بغیر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. جی بہت بہت شکریہ. ایبسولوٹلی, جو بار بار ہم کہتے رہے, اٹ ہیز ٹو بی اے کنسرٹڈ اینڈ کنسسٹنٹ ایفرٹ. یہ نہیں کہ تقریر کر کے چلے گئے اگلے سال دیکھیں گے, نہیں, ٹھیک ہے, it has to be consistent efforts at the international fora. بہت بہت شکریہ ہم سب سے بات کرنے کا. تو یہاں پہ کم از کم ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں, صحافی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز بہتر کرنے ہوں گے, کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو امریکہ کی ڈوئل پالیسی رہی ہے اس کو اپنے اوپر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے, مگر پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ان کی ڈیول پالیسی سے ہمیں ہی تو نقصان تو نہیں ہو رہا. جی ویلکم بیک. یہ جو تجزیہ پیش کیا تھا 3 پاکستانی جرنلسٹوں نے منیزہ سے بات کرتے ہوئے, وہ اس سے بہت سی چیزیں انہیں سامنے آتی ہیں کھل کر, خاص کر جو تفریق ہے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان, گڈ ملیٹنٹ اور بیڈ ملیٹنٹس میں, یہ بڑے کلیئرلی اس کا اندازہ ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں معین الدین حیدر, جنرل معین الدین حیدر نے سے بات ہو رہی تھی, تو ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ وہ ملیٹنٹس جو پاکستان کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں ان کو ہم کیسے نقصان پہنچائیں گے, وہ ملیٹنٹ جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں ہم ان کے خلاف جاتے ہیں. اور ایک کل 2-3 دن پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا جنرل لودھی کے ساتھ, ان سے جب میں نے کہا کہ بھئی لشکر طیبہ اور جیش محمد کو کیوں نہیں بین کیا جاتا, کیوں نہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا, بامبے کے کیس میں ان کے خلاف کافی ایویڈنس ہے لیکن پھر بھی ہم کچھ نہیں کرتے, تو وہ انہوں نے جواب دیا کہ امریکہ کے کہنے پر ہم کیسے کسی کے خلاف ایکشن لے لیں گے. یعنی یہ ابھی بھی سیمی آفیشیل اپروچ جو ہے وہ ابھی بھی ہے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان, گڈ ملیٹنٹس اور بیڈ ملیٹنٹس کی. اس وجہ سے ہمیں بہت بدنامی 1990s میں جو امپریشن جو پڑا تھا کہ ہم کشمیر میں ہم میٹیریلی اور ہم اپنے لوگوں کو بھیج کر وہاں پر انسٹیگیٹ کر رہے ہیں اپرائزنگ, تو اس ایک امپریشن پڑا تھا. اور ساری دنیا نے کارگل کے جنگ کے وقت تو باقاعدہ ہم نے ایکسیپٹ کیا کہ ہماری فوجیں تھیں جو کارگل گئی تھی. تو یہ اس سے جو ہے نا, جو ہمیں بدنامی جو امپریشن پڑا ہے اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا, اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی خود کے انٹرسٹ میں یہ جو لشکر طیبہ اور جیش محمد کے جو لیڈرشپ کو ہم نے جو پناہ دی ہوئی ہے, حقانیت کو جو ہم نے پناہ دی ہوئی ہے, ان کے خلاف ہم کو ایکشن لینا پڑے گا. یہ جو میں نے 4 جو بڑے فارمر سیکٹریز اور فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا جو آرٹیکل کا ذکر کیا, اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ بامبے میں جو کچھ بھی ہمیں ایویڈنس ملے ہیں اس پہ ہمیں ایکشن لینا چاہیے, ہمیں اس پہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, اور اری کے معاملے میں ہمیں ہندوستان کے ساتھ کمپلیٹلی کوآپریٹ کرنا چاہیے. تو یہ بہت ہی ضروری ہے. جب تک ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جیسے کہ آپ ابھی منیزہ نے بتایا کہ وہ جو بام ایکسپلوژن ہوا ہے امریکہ میں, جی زیادہ میں اس کے پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ایک نئی مصیبت ہمارے سر آپ گری ہے کہ جو احمد خان رحیمی ہے جنہوں نے نیو یارک کے اندر ایکسپلوژن کیا تھا, ان کی جو بیوی ہے وہ اس وقت کوئٹہ میں رہتی ہیں, اور یہ بھی ہمیں ایف بی آئی بتا رہی ہے کہ کچھ ہی ایکسپلوژن سے, بام بلاسٹ سے کچھ ہی دن پہلے وہ پاکستان کوئٹہ چلی گئی تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اب ایک نئی مصیبت ہمارے سر پہ آ کے گری ہے, اس کا کیا اثر ہوگا پاک امریکہ تعلقات کے اوپر؟ یہ تو بہت برا اثر ہوگا. وہ صحیح کہ جو سیمی آفیشیل اپروچ ٹورڈز یہ جو اس قسم کی چیزوں پہ ہے وہ ہم پروٹیکشن دے رہے ہوں گے. ہمارے کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ جو ہے نا, انسٹیٹیوشن ایز سچ نہیں ہوگا بلکہ انسٹیٹیوشن کے کوئی ایلیمنٹس ہیں, روگ ایلیمنٹس, وہ اس قسم کے لوگوں کو پروٹیکشن ضرور دے رہے ہوں گے. جیسا ملا منصور والا واقعہ, ملا منصور کو باقاعدہ یہاں پر سٹیزن شپ دی گئی, یہاں پر کارڈ ایشو کیا گیا ان کو. تو یہ نہ صرف ملا منصور کو بلکہ بہت سے ایسے جو حقانی نیٹ ورک کے اور بہت سے ایسے طالبان جو افغان طالبان ہیں جو یہاں سے
وہ ہمارے لینڈ کو استعمال کرتے ہیں وہاں پر ملٹری کیمپین لانچ کرنے کے لیے افغانستان میں، ان کو ہم نے سٹیزنشپ دی ہوئی ہے پاکستان میں. یہ کوئی نہ کوئی ایک خاص ایلیمنٹ ہے جو ہو سکتا ہے کہ نان آفیشیل ہو، سیمی آفیشیل ہو، جو یہ کام کر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں بڑا نقصان ہوگا، اور خاص کر یعنی امریکہ کے پاس ہم مدد کے لیے چلے جاتے ہیں، معیشت کے لیے چلے جاتے ہیں، IMF کے لیے پاس چلے جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے. وہ تو اس سے تو ہماری ساورنٹی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی ہے، یعنی کمپرومائز نہیں ہوتی ہے. لیکن جب وہ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی ان کے خلاف کام کرو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری ساورنٹی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کے خلاف، صرف امریکہ کے کہنے پہ ہم اپنے دوستوں کو کیسے پکڑ لیں. تو یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنا خود ہی نقصان کر رہے ہیں زبردستی کی یوگوں میں. اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر لشکر طیبہ اور جیش محمد یہاں پر ان کی لیڈرشپ کو ہم پروٹیکشن دے رہے ہیں، تو نقصان ہمارا ہوگا، امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ افغانستان کا نقصان ہوگا، نہ ہندوستان کا نقصان ہوگا. نقصان ہمارا ہوگا اور کشمیریوں کا ہوگا. جتنی حرکتیں یہ کریں گے تو کشمیریوں پہ جو انہیں ہندوستان کو ایک ایکسکیوز ملے گا کہ کشمیریوں پہ اپریشن کریں اور جسٹیفائی کریں انٹرنیشنلی کہ دیکھو وہ ہمارے خلاف پاکستان کی طرف سے جو انفلٹریٹرز آتے ہیں وہ انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے اڑی پر. تو ہم ظاہر ہے کہ ملیٹنٹس کے خلاف ہم کو کام کرنا پڑے گا، اور وہ جسٹیفائی کریں گے. جو کچھ بھی ہو رہا پچھلے تقریباً 3 مہینے سے ہندوستان میں انڈین کشمیر میں، وہ اس کی جسٹیفیکیشن اڑی کے حملے کے بعد جو ہے